سب سے پہلے میں آج آپ کو بتاؤں گی حمد کے بارے میں کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ اردو کا آغاز کیسے ہوا۔ تو اردو کا آغاز کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، یہ لشکری زبان ہے، اس میں بہت سی زبانوں کے الفاظ موجود ہیں، کیونکہ سکندر اعظم نے جب بر صغیر پر حملہ کیا تو اس وقت اس کی فوج میں بہت سی زبانوں کے لوگ تھے، اس لیے ان کے باہمی ملاپ سے جو زبان وجود میں آئی وہ اردو تھی۔ اس کے 37 حروف تہجی ہیں، یہ 104 ممالک میں بولی جاتی ہے۔ خط نستعلیق کیا ہے؟ خط نستعلیق میں لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اردو کا آغاز کہ اردو کس طرح شروع ہوئی، کیسے یہ زبان تخلیق ہوئی، اس کے بارے میں یہ معلومات تھی۔ اب ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کی صفات بیان کی جائے، اسے کہا جاتا ہے حمد۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں ریڈنگ، چلتے ہیں اس کی تشریح کے بارے میں، تشریح کی طرف اور ریڈنگ کی طرف۔ دیکھوں آنکھ سے جو نظارہ تیرا، سبھی میں نظر آتا ہے مجھے سہارا تیرا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں آنکھ سے جو اللہ کی بنائی ہوئی قدرت دیکھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر، سہارا مدد کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ جیسے سورج اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نکل سکتا، چاند اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چمک سکتا، صبح اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا نظارہ بھی نظر آ رہا ہے اور مدد بھی نظر آ رہی ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے چمن دیکھوں، باغ دیکھوں یا پھول دیکھوں، ہر طرف ملتا ہے مجھے جلوہ تیرا۔ چمن کیا ہوتا ہے؟ جہاں بہت زیادہ پھول ہوتے ہیں۔ باغ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ پھلدار درخت ہوتے ہیں۔ یا پھر پھول دیکھوں، ایسی یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، چمن جہاں پہ پھول ہوتے ہیں، باغ جہاں پہ پھلدار درخت ہوتے ہیں اور پھول، ان سب میں ہر طرف اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اللہ کا جلوہ کس طرح نظر آتا ہے؟ چمن میں پھولوں کی خوشبو سے، ان کے رنگوں سے، باغ میں پھلوں کے خوشبوؤں سے، پھلوں کی خوشبو سے، پھلوں کے ذائقے سے اور ان کے رنگوں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھولوں کی خوبصورتی سے، ہر طرف اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے لہلاتے سبز کھیت، چمکتے شبنم کے قطرے، ان سب میں ملتا ہے خزانہ تیرا۔ حرکت کرتے ہوئے جتنے بھی یہ سبز کھیت ہیں اور صبح کے وقت پودوں پہ پڑے ہوئے شبنم کے سفید قطرے جو اوس کی صورت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی موتی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لہلاتے ہوئے سبز کھیت یا حرکت کرتے ہوئے سبز کھیت اور شبنم کے قطرے جو سبزے کے اوپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سبز رنگ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہماری نظر تیز ہوتی ہے، اور ہم جب یہ سبز شبنم کے قطرے جب ہم دیکھتے ہیں یا سبز گھاس پر ہم چلتے ہیں تو ہماری نظر جو ہے وہ تیز ہوتی ہے اور ہمیں سکون کا احساس ہوتا ہے۔ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے، ان خزانوں کی وجہ سے ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ چہکتے پرندے، اڑتی ہوئی چڑیاں، شور کرتے ہوئے پرندے اور اڑتی ہوئی چڑیاں سب مل کر لیتے ہیں نام تیرا، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ کس وقت لیتے ہیں؟ خاص طور پہ صبح کے وقت ہر پرندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چہکتے ہوئے پرندے صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کرتے ہیں، صبح ہونے کی نشانی ہے، یہ پرندے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں۔ چڑیاں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ سب مل کر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ چاند دیکھوں نصیر یا چاند کی چاندنی، نظر آتا ہے مجھے روشن جلوہ تیرا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اگر چاند کو دیکھوں یا چاند کی روشنی کو کیا کہا جاتا ہے؟ چاندنی، جس کو بھی دیکھوں مجھے ہر طرف اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے، اس کی قدرت نظر آتی ہے، اس کا روپ نظر آتا ہے، مجھے ہر طرف اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے نظارہ، دیکھنا۔ دوسرا لفظ ہے سہارا، مدد کرنا۔ چمن، جہاں پھول ہوں۔ جلوہ، کوئی چیز نظر آنا۔ لہلہاتے، حرکت کرتے ہوئے۔ چہکتے ہوئے، شور کرتے ہوئے۔ جلوہ، شکل یا روپ۔ شبنم، اوس کے قطرے یا پانی کے قطرے۔ یہ آپ کے الفاظ معنی ہیں۔ آپ نے پہلے کاپی پہ لکھنا ہے سبق نمبر، پھر حمد باری تعالیٰ، اس کے بعد آپ نے یہ الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ الفاظ معنی کے بعد آپ نے ہوم ورک میں یہ کرنا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو الفاظ معنی دیے ہیں یہ آپ نے کاپی میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے چیپٹر نیم لکھنا ہے، چیپٹر کا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد صاف ستھرے الفاظ معنی کاپی پہ کرنے ہیں۔ دوسرا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے حمد کی تعریف سمجھنی ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جس میں بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے۔
پلس آپ نے تیسرا یہ کرنا ہے کہ سبق کا تلفظ درست طریقے سے سمجھنا ہے کہ جو حمد میں نے آپ کو پڑھائی ہے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کو بولنے آنا چاہیے، جیسے چہکتے ہے لفظ، جیسے جلوہ ہے، شبنم ہے، سہارا ہے، یہ لفظ آپ کو اچھی طرح بولنے آنے چاہیے۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں جب ملیں گے تو ہم حمد کی ایکسرسائز کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔